ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہمارا آج یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، لیکن اس سارے مفہوم کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے، وضاحت سے سمجھنے کے لیے ہم پچھلی آیت ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ اس سے بڑی حد تک سارا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پچھلی آیت، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لقد یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجے، رسلنا اپنے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، بینات کے ساتھ۔ بینات کا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ بینات کا لفظ عموماً معجزات کے لیے آتا ہے۔ بینات واضح، روشن۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتاری، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتابیں، والمیزان اور ہم نے ان کے ساتھ میزان اتارا۔ میزان زندگی کا معتدل نظام، متوازن نظام، میزان زندگی کا معتدل نظام، یعنی پورا سسٹم ہم نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اتارا۔ تو جو تشریف لاتے تھے انبیاء علیہم السلام، وہ کوئی جزوی تعلیم لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہوتی تھی۔ تو میزان ایک نظام پورا۔ کیوں یہ ہم نے کیوں کتاب کے ساتھ بینات بھی، کتاب بھی، میزان بھی، یہ کیوں اتارا؟ لیقوم تاکہ رہیں، الناس لوگ، بالقسط انصاف کے ساتھ، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ رہیں، لوگ اپنے ہر کسی کی ضروریات پوری ہوتے رہیں، ہر کسی کو عدل و انصاف مہیا رہے، ہر شخص اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے۔ لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ رہیں۔ وانزلنا الحدید اور ہم نے اتارا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، الحدید لوہا، فیہ جس میں بأس شدید بہت سخت جنگی طاقت ہے۔ بأس کا لفظی معنی تو طاقت ہوتا ہے، لیکن جنگی طاقت۔ ومنافع للناس اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے بہت فوائد ہیں لوہے کے اندر۔ اور ہم نے لوہا اتارا، کیوں اتارا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنْصُرُهُ کون اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب بن دیکھے۔ لوہا، لوہے سے مراد ہتھیار، جنگی صلاحیت ہم نے اتاری۔ کیوں اتاری؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ تاکہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب بن دیکھے، یعنی اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ، اللہ کی مدد، کون اللہ کی مدد کرتا ہے، تم اللہ کی مدد کرو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ الفاظ قرآن کریم میں جہاں استعمال ہوئے ہیں وہاں جہاد، بلکہ جہاد سے بھی آگے بڑھ کر قتال، یعنی جس میں جنگ اور لڑائی، جہاں اس قسم کا موقع آیا ہے وہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ مثال کے طور پر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ محمد کے اندر، اور سورہ محمد کو سورہ قتال کہا جاتا ہے۔ قتال جس میں جنگ کرنے کا، قتال کا حکم ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور چوتھے پارے میں جہاں غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، جہاں غزوہ احد کا، وہاں ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کریں گے، فلا غالب لکم پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ نے اتارا ہے لوہا،
یعنی جنگی ہتھیار، اور اس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ قتال۔ تو مطلب کیا ہے؟ جب تم اس دین کو قائم کرنے لگو گے نا تو پھر دشمن کھڑا ہوگا، پھر مخالفت شروع ہو جائے گی، پھر قومیں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ دنیا کو نا کفر کو اسلام کے عبادات سے کوئی غرض نہیں۔ کرو بھائی، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور حج کرو، عمرے کرو، زکاتیں دو، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، کرتے رہو۔ وہ تمہیں مسجدیں بنا کے دیں گے، وہ اس میں معاونت کریں گے، ساتھ دیں گے، ہاں ٹھیک ہے لگو کرو۔ انہیں تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب کوئی مسلمان قوم، جماعت، ملک کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو زمین کے اوپر نافذ اور غالب کریں گے۔ جب ہم اللہ کے دین کو نافذ اور غالب کریں گے، جب یہ بات کوئی کرتا ہے نا، دشمن کہتا ہے، کفر کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہونے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا ایک نظام دنیا کے اوپر غالب اور نافذ کیا ہوا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے۔ اس کے مقابلے پر جو بھی نظام آئے گا تو وہ تو ہم سے لڑائی ہے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ نے پھر لوا اتارا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دشمن کو اس کی زبان کے اندر جواب دیا جائے۔ پھر اللہ جاننا چاہتے ہیں کون ہے جو مدد کرتا ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے ہم نمازیں پڑھتے رہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں، ہم روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے بھائی، ذاتی معاملات ہیں، دین ہر کسی کا، وہ کہتے ہیں پرسنل میٹر ہے، یہ ان کا ذاتی زندگی ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں، جو مرضی کریں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، سوری، اس کی اجازت نہیں، اسی لیے نافذ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ مسلمانوں کو اپنی قوت اور ہمت سے نافذ کرنا پڑے گا۔ کفر آپ کو کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا، کفر آپ کو کبھی یہ نہیں کرنے دے گا۔ جہاں مسلمان یہ کریں گے، کفر کسی ہیلے بہانے سے ان کے اوپر جنگ مسلط کر دے گا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ جاننا چاہتے ہیں، مَن يَنصُرُهُ، کون اللہ کی مدد کرے گا، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرے گا، بالغیب، بن دیکھے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی عزیز، بہت قوت والے ہیں، بہت غالب ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا، نوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کو، وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا، اور ہم نے رکھی، فی ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں، النبوۃ والکتاب، نبوت بھی اور کتاب بھی، ہم نے نبوت اور کتاب ان دونوں کی اولاد میں رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں دنیا میں، اس کے بعد طوفان آیا، دنیا تباہ ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی۔ جب انسانیت ختم ہو گئی، صرف نوح علیہ السلام بچے، کچھ ساتھی بچے، اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے۔ اللہ کی قدرت کے اس کے بعد جتنی آگے نسل چلی ہے انسانی، وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے، ان میں سے ایک سام تھا۔ سام، ہم سب سام کی اولاد میں سے۔ اچھا، سام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نا، اس کے بعد نبوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئی، بس آپ کی نسل کے علاوہ اور کہیں نبوت نہیں آئی۔ پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلتی رہی حضور علیہ السلام تک، اور حضور علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ وجعلنا، اور ہم نے رکھ دی، فی ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں، النبوۃ، نبوت بھی، والکتاب، اور کتاب بھی۔ فمنہم مہتد، پھر ان کی اولادوں میں سے کچھ نے ہدایت پائی، کچھ نے ہدایت قبول کی، وکثیر، اور اکثریت، منہم، ان میں سے، فاسقون، نافرمان رہے۔
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر نافرمان رہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہدایت بھیجتے تھے تو دنیا میں کم لوگ ہی اس کو قبول کرتے تھے، اکثریت اس کا انکار کرتی تھی. ثم پھر قفینا ہم پہ در پہ بھیجتے رہے، ثم قفینا پھر ہم پہ در پہ بھیجتے رہے، علی آثارہم ان کے پیچھے، برسلنا اپنے رسول، ہم پہ در پہ ایک کے بعد ایک نبی رسول بھیجتے رہے بھیجتے رہے بھیجتے رہے. وقفینا اور ان سب کے پیچھے بھیجا ہم نے بعیسی ابن مریم، سیدنا عیسیٰ بن مریم کو. وآتیناہ اور ان کو ہم نے عطا کی الانجیل انجیل، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل عطا کی. وجعلنا اور ہم نے رکھ دی ڈال دی ہم نے فی میں قلوب دلوں الذین ان لوگوں کے اتبعوہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، اور ان کے متبعین کے دلوں میں ہم نے ڈال دی رأفہ نرم دلی، ورحمہ اور رحم دلی، نرم دلی اور رحم دلی. یہود کی بنسبت نصارہ نرم دل ہے، ہدایت قبول کرتے ہیں. ہم چھٹے پارے کی آخری آیات پڑھ کے آئے تھے، ذالک بأن منہم قسیسین، یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں. نصارہ جو ہیں مجموعی طور پر یہود کی نسبت، مشرکین کی نسبت، یہود کی نسبت اور مشرکین کی نسبت جو نصارہ ہیں وہ نسبتاً بہتر ہیں، ہدایت قبول کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کی جماعتوں کی جماعتیں آئیں، ایمان قبول کیا، ملکوں کے ملکوں نے ایمان قبول کیا، حتیٰ کہ اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نبوت بھیجا کہ بھائی مجھ پر ایمان لاؤ، سیاسی اور مذہبی ان کے جو دو بڑے رہنما تھے، سیاسی ہرقل تھا اور جو مذہبی تھا اسقف اعظم جسے کہا جاتا تھا، جسے سب سے بڑا پوپ کہا جاتا تھا، پوپ کہتے ہیں اس کو، وہ دونوں مسلمان ہو گئے. جو اسقف اعظم تھا مذہبی، جو ان کا رہنما تھا، اس کو تو لوگوں نے شہید کر دیا ایمان لانے پر کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیوں ایمان لایا. ہرقل یہ دیکھ کر ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ وہ بھی دل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان چکا تھا، لیکن وہ لوگوں کا رد عمل کچھ بھی اس طرح کا تھا کہ وہ، اور نجاشی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، نصارہ کے وفد کئی ایمان لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور اب بھی بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ایمان قبول کر رہی ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جب بہت جلد، تو پوری دنیائی عیسائیت مسلمان ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گی. تو وجعلنا اور ہم نے رکھ دی فی قلوب الذین اتبعوہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے دلوں میں ہم نے رکھ دی رأفۃ ورحمہ، نرم دلی اور رحم دلی. ورہبانیہ اور رہبانیت، ابتدعوہا یہ انہوں نے خود شروع کی، رہبانیت انہوں نے خود شروع کی، ما کتبناہا یہ ہم نے لازم نہیں کی تھی، علیہم ان پر، یہ ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، رہبانیت انہوں نے خود شروع کی. الا ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، رضوان اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رہبانیت اختیار کی جو ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی. فما رعوها لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا خیال نہیں رکھا، حق رعایتها جس طرح کے خیال رکھنے کا حق تھا، انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جس طرح کی رعایت کرنے کا حق تھا. رہبانیت کیا تھی؟ شیطان جو ہے نا، یہ ہمیشہ برائی کے روپ میں نہیں انسان کو بہکاتا، یہ بہت دفعہ انسان کو نیکی کے روپ میں بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے. شیطان نے ان کو گمراہ کیا. کیسے گمراہ کیا؟ جو نیک لوگ ہوتے تھے نا، ان کے ذہنوں کے اندر یہ تصور پیدا کرنا شروع کیا کہ
تم اللہ کے نیک بندے ہو، یہ کہاں دنیا کے جمگھٹوں کے اندر پھنسے ہوئے ہو، دنیا کی گندگیوں کے اندر پھنسے ہوئے، یہاں جھوٹ ہے، یہاں فساد ہے، دھوکہ ہے، لڑائی ہے، مار پیٹ ہے، فراڈ ہے، سب کچھ ہے. چھوڑو اس سب کو. اگر تم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہتے ہو، ان علاقوں سے نکلو، شہروں سے نکلو، کہیں ویرانوں میں جاؤ، اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصے کے بعد یہ کنسپٹ ان کے اندر، جیسے ہمارے ہاں ابھی صوفی ازم پھیلانے کا ایک ڈھنڈورا پیٹا گیا نا، صوفی ازم وہ رہبانیت ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو کر رہی کرنے دو، ان کو بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے، غلط کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے. ٹھیک ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ اللہ اللہ کرے، جس کا دل کرتا ہے وہ بھنگ پیے، جس کا دل کرے وہ سوٹے لگایا، جس کا دل بس ٹھیک ہے. ابھی یہ پیچھے ایک بہت بڑا صوفی ازم کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، مشرف نے بھی، پھر پرویز الہی بھی لگے رہے، ابھی چند 2-3 سال پہلے بھی بڑا. یہ رہبانیت تھی، یہ وہی شیطانی چکر تھا جو شیطان نے عیسائیت کے اوپر چلایا اور کامیاب ہوا. ایک وقت ایسا آیا کہ عیسائی دنیا کے اندر نیکی کا تصور رہبانیت بن گیا کہ جو راہب ہے وہ نیک ہے، یعنی جو دنیا سے ہٹ جائے. نتیجہ کیا ہوا کہ معاشرے کو شیطان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. معاشرے کو شیطان کے رحم و کرم، جو مرضی کرے شیطان. جو بھی نیک ہوتا تھا بھائی میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو چپ کر کے نکل رہا ہوں، میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم برے لوگ ہو، میں تمہارے اندر رہا تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا، میری نیکی خراب ہو جائے گی. چنانچہ 500 سال جن کو زندگی ملی انہوں نے جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر گزار دی. اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا. نہیں بھائی، ہم نے تو کتاب اتاری ہے، میزان اتارا ہے کہ اس نظام کو پورے معاشرے پہ قائم کرو اور نیک لوگ معاشرے کے اندر، معاشرے کی ہر جگہ میں رہیں، ہر حصے میں رہیں، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ اور لوگ امن کے ساتھ رہیں. لوگ معاشرے کے اندر امن کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ رہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کچھ لوگ آئے نا کہ جناب ہم دنیا کے معاملوں سے، چکروں سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں. بیوی بچے بھی پالو، شادیاں کرو، کاروبار کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کی دعوت دو، تبلیغ کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، سب کچھ کرو. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. تو والرہبانیہ، اور یہ جو رہبانیت تھی ابتدعوها، یہ انہوں نے خود شروع کی. ما کتبناها علیہم، یہ ہم نے ان پر لاگو نہیں کی تھی. الا ابتغاء رضوان اللہ، ہاں انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کی. لیکن فما رعوها، پھر اس کا خیال نہیں رکھا انہوں نے، حق رعایتها، جس طرح کے خیال رکھنا چاہیے تھا. پھر آہستہ آہستہ اس میں بگاڑ آیا، بہت بڑا بگاڑ آیا، بہت بڑا بگاڑ. ایک وقت یہ بھی آیا کہ یہ جو راہب ہوتے تھے یہ ان کے مذہبی پیشوا بن گئے، اور مذہبی پیشوا بن کے یہ جب بگڑ گئے نا اور ان کے اندر غلط لوگ زیادہ آ گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ کہلوا لیا، قرار دلوا لیا، ہم خدا کے نمائندے. خدا کے نمائندے کا مطلب کیا تھا؟ خدا کے نمائندے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں اور دنیا کا ہر بندہ ہمارے سامنے جواب دے. ہم جو بات کہیں گے وہ خدا کی بات ہے، ہم جو فیصلہ کریں گے وہ خدا کا فیصلہ ہے. اسی لیے پھر یہ جو لوگ تھے نا، یہ جو قومیں تھیں، یہ چرچ کے خلاف اٹھی، چرچ کے خلاف کھڑی ہوئی. پھر یہ کہتے ہیں نا ہم نے چرچ سے آزادی لی، مذہب سے ہم نے آزادی لی. وہ اس لیے لیے کہ ان کا مذہب نہیں تھا بلکہ وہ کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی. بس جو مذہب کے نام پر اور خدا کے نمائندے کے نام پر انہوں نے اپنی اجارہ داری جو قائم کر رکھی تھی نا، اس اجارہ داری سے انہوں نے چھٹکارا پایا. ورنہ ان کے چرچ جو ہوتے تھے وہ فیصلہ کرتے تھے حکومت کس کو ملے گی، وزارت کس کو ملے گی، بادشاہ کون بنے گا، حاکم کون بنے گا. آخر ان کا جو سیاسی طبقہ تھا وہ اس سے متنفر ہو گیا. اسی لیے یہ جو طبقات ہیں نا، آپ کہیں نا جی اسلامی نظام، یکدم وہ ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑا بھیانک تجربہ ہوا ان کو
اپنے مذہب کا غلط تجربہ ہوا اس بنا پر. حالانکہ دین اسلام ایسا نہیں ہے. دین اسلام میں کوئی خلیفہ وہ خود مختار نہیں ہے جو مرضی کرے. وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہوتا. وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ. وہاں نہیں 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 نہیں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. اور پہلے انہوں نے اپنے بیان میں اور پہلی تقریر میں، وعظ میں، بیان میں یہی کہا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلوں تو میری مدد کرو اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو، لیکن اگر میں اس سے ہٹ کے چلوں تو پھر مجھے سیدھا کرو. یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت نہ کرو، نہیں کہا مجھے سیدھا کرو. پھر حضرت عمر نے بھی یہی کہا فقومونی، مجھے سیدھا کرنا. اگر میں کہیں دیکھو نا میں غلط ہو رہا ہوں تو مجھے ٹھیک کرنا ہے، مجھے سیدھا کرنا ہے. اسی لیے بہت سے مواقع پر جب ان پر اعتراض ہوا انہوں نے اعتراض کو تسلیم کیا. جی فلاں بندہ ٹھیک، اگلا بندہ ٹھیک ہے، میری بات غلط ہے، بہت سے مواقع پر. لیکن ان میں کیا ہوا، یہ رہبانیت جو شروع کے اندر ایک بڑا نیکی کا تصور تھا وہ بعد میں ایک بہت بڑی اجارہ داری بن گئی، انڈسٹری بن گئی، یوں سمجھ لو ایک بہت بڑی. وہ رہبانیہ، اور رہبانیت ابتدعوها، یہ ان نصارہ نے خود سے شروع کی. ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. فما رعوها حق رعایتها، لیکن پھر جو اس کا خیال رکھنے کا حق تھا نا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا. فآتینا، دیا ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا منہم، جو ایمان لائے ان میں سے، اجرہم، ان کا اجر. جو ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثریت ان میں سے وہ نافرمان رہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب یہاں ایمان والوں سے وہ ایمان والے مراد ہیں جو دوسرے مذاہب کے تھے، نصارہ کے تھے، یہود کے تھے، یہ وہ مراد ہیں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وآمنوا، اور ایمان لاؤ، برسولہ، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یؤتکم، اللہ تمہیں دیں گے، کفلین، دوگنا، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، دو حصے. اللہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں نصیب فرمائیں گے. ان مذاہب میں جو لوگ ٹھیک رہے، ایمان پر رہے، راہ راست پر رہے، اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائے، ان کو اللہ رب العزت دگنا ثواب عطا فرمائیں گے. اپنے نبی پر ایمان لانے کا بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لانے کا. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دگنا حصہ نصیب فرمائیں گے. ویجعل لکم، اور عطا فرمائیں گے تمہیں، نورن، نور، تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلو گے. ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش بھی دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لیں اہل کتاب، تاکہ جان لیں اہل کتاب، اللہ یقدرون، کہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، علی شیء، بالکل، من فضل اللہ، اللہ کے فضل پر. اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اختیار نہیں. یہ جواب ہے اس بات کا کہ وہ حضور علیہ السلام، یہود نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت صرف ایک وجہ سے کی کہ یہ نبی ہمارے خاندان میں سے نکل کر کسی دوسرے خاندان میں کیسے آ گیا. نبوت تو ہمارے خاندان کا خاصہ ہے، ہمارے خاندان سے باہر نبوت جا ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ہوگا کہ ہمارے خاندان سے باہر کوئی نبی آ گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلے تم نے کب سے کرنے شروع کر دیے؟ اب ہم نے اپنا نبی بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ یہود میں سے، نصارہ میں سے حضور پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، تم حضور پر ایمان لاؤ. کیوں؟ تاکہ ان یہود کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل پر اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتے. وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور فضل، بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاتھ میں. یہ فضل کہاں نبوت بھیجنی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ، وہ عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والے ہیں. بس